نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کر دیے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ وہ اللہ کے ان اولو العزم بندوں میں سے تھے جنہوں نے دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ نہ تو وہ ابن اللہ ہیں، نہ وہ ثالث ثلاثہ ہیں جو عیسائیوں نے گھڑنتو عقیدہ بنا لیا ہے حضرت مریم کے بارے میں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ وہ سب واہیات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو اللہ کے بندے ہیں، ان کی دعوت مہد میں بھی یہی تھی اور جوانی میں بھی اور کہل میں بھی یہی ہوگی کہ وہ اللہ کی بندگی کا اعتراف کر رہے ہیں، وہ اپنی بندگی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور ان کی ولادت حضرت مریم سے ہوئی ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے اور مریم بنت عمران ہیں، وہ عمران کی بیٹی ہیں۔ اللہ کی نہ تو کوئی اولاد ہے، لم یلد، وہ تو اللہ الصمد ہے، وہ نہ کسی کا محتاج ہے اور نہ اس کو کسی کی سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ تو سب بے سہاراؤں کا سہارا وہ خود ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ اور پھر نجران کا وہ وفد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے آیا تھا اپنے مذہب عیسائیت کے بارے میں، ان کو سب سے پہلے سمجھانے کے بعد پھر ان کو مباہلہ کی دعوت دی کہ آؤ، اگر تم اس طریقے سے نہیں سمجھتے تو دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ تم بھی اپنے بیٹوں اور اولادوں کو لے آؤ، میں بھی لے کر آتا ہوں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، ہم خود بھی آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ اور اللہ کے حضور انتہائی ابتحال اور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کر لی اور اپنے علاقے میں اپنے مذہب پر رہنے کے حوالے سے انہوں نے صلح کر لی حضور سے کہ ہم اپنے مذہب پر رہیں لیکن ہم جزیہ ادا کیا کریں گے۔ اب قرآن مجید نے ان کو ایک دوسرے انداز سے بھی سمجھانے کی دعوت دی ہے۔ جب اس طریقے سے وہ نہیں سمجھے، لیکن اس بات کا ان کے دلوں میں یقین ہے کہ جو کچھ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں برحق اور درست وہی ہے، تب ہی تو وہ مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جس بات کو یقین ہو اپنی سچائی پر، وہ تو ظاہر ہے اس طرح کے مباہلہ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ان کے دل میں شک پیدا ہو، شک ہے اپنی اس بات کے حوالے سے، یقین نہیں ہے اور اپنی غلطی کو وہ سمجھتے ہیں، تو قرآن نے اس موقع پر ان کو ایک اور بہت ہی عمدہ انداز سے سمجھانے کا پیرایہ اختیار کیا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو کہو کہ دیکھو، چلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو تمہارا اختلاف اور جھگڑا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم کہتے ہو ابن اللہ تھے یا خدائی میں ان کو کچھ شراکت ہے، تو جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک اور مسلمہ امور ہیں جن کے بارے میں نہ تو تمہارے ہاں کسی قسم کا کوئی انکار ہے اور نہ ہمارے ہاں انکار ہے، بلکہ ہم تو اسی کی دعوت دیتے ہیں، آؤ ان مشترکات پر ہم جمع ہو جائیں۔
ان پر اکٹھے ہو جائیں، ان پر اتفاق کر لیں اور ان مسلمات کو لے کر ہم جو ہے ایک نظام بنائیں اور اس کے تحت زندگی گزاریں۔ ان میں سے سب سے پہلی جو چیز جس کو تم بھی مانتے ہو، تمہاری کتابیں بھی اسی کی دعوت دیتی ہیں اور ہمارا تو بنیادی دعوت کی اسی پر ہے، تو آؤ اس کو ہم تسلیم کر لیں، اور وہ ہے اللہ کی وحدانیت۔ قرآن نے یہاں فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے پیغمبر فرما دیجئے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ اے پیغمبر فرما دیجئے اہل کتاب سے کہ اے اہل کتاب آؤ تم ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے، جس کو تم بھی تسلیم کرتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہاں جو سمجھائی گئی ہے، جو انداز اختیار کیا گیا ہے، یہ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو جہاں کے اختلافات ہوں تو جو چیزیں مشترک ہوں ان پر اتفاق کر لینا چاہیے، اور جن چیزوں میں اختلاف ہو ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں عجیب بات ہے، یہاں فرقہ واریت اور آپس کے اندر جھگڑے اور لڑائی جو پیدا کی جاتی ہے، وہ اختلافی امور کو لے کر بہت زیادہ ہوا دی جاتی ہے، حالانکہ اختلافی چیزیں تو چند ایک ہوتی ہیں اور اتفاقی چیزیں بے شمار ہوتی ہیں۔ جو اتفاق والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور جو اختلافی چند ایک فروعی مسائل ہوتے ہیں ان کو لے کر سارا زور لگایا جاتا ہے، اور عوام کے ذہن یہ بنا دیے جاتے ہیں کہ جناب یہ تو اختلافات ہی بہت زیادہ ہیں، اور عام انسان جو اس مذہب سے واقف نہیں ہوتا وہ بھی اس سے بے دل ہو جاتا ہے۔ اب آپ اپنے ہاں دیکھ لیں کتنے فرقے ہیں، ہر فرقے کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں جس کو وہ بہت زیادہ پرچار کرتا ہے، نمایاں کرتا ہے۔ آپ مثلاً دیکھ لیں بریلویوں کے ہاں چند ایک ہیں، صلاۃ و سلام پڑھنا، مخصوص انداز سے امامہ باندھنا، اور اسی طرح مطلب ہے ذکر بلند آواز سے نماز کے بعد کرنا، یہ چند ایک چیزیں ہیں۔ باقی ساری چیزیں ان کی یا دیوبندیوں کی مثال کے طور پر ایک ہی ہیں، وہ بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں کہ ان کی فقہ پر ہمارا اعتماد ہے، اور بے شمار چیزیں، یعنی یہ چند ایک جو گنی جا سکتی ہیں، ان کے علاوہ باقی سب میں وہ کیا ہے مشترک ہیں۔ اب ان پر تو اتفاق نہیں کرتے کہ ان کو بنیاد بنا کر آپس کے جھگڑے ختم کر دیں، لڑائیاں ختم کر دیں، لیکن یہ چند ایک جزیات کو لے کر کیا ہے جھگڑا کھڑا کیا ہوا ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہے، ایک دوسرے سے بیزاری ہے، عبادت گاہیں اپنی الگ الگ قائم کر رکھی ہیں، یا اسی طرح اہل حدیث کو بھی ساتھ شامل کر لیں، ان کے بھی چند ایک اعمال کو چھوڑ دیں، رفع یدین کرنا یا آمین اونچی آواز سے کہنا، یا پیچھے امام کے جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یہ چند ایک مسائل ہیں جو گنے جا سکتے ہیں کہ یہ چند ایک ہیں۔ اس کے علاوہ سب کے سب ان کے مسائل یا اہل سنت والجماعت میں وہ بھی آتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے اندر یہ صرف بریلوی یا دیوبندی نہیں آتے، اہل سنت والجماعت کے اندر یہ تمام فرق حقہ یہ سبھی اہل سنت والجماعت ہیں جی، جو سنت پر چلنے والے ہیں اور جماعت صحابہ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ اب وہ مشترکات کو چھوڑ کر جو اختلافی چیزیں ہیں ان پر سارا زور صرف کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو گمراہ قرار دے رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو جہنمی بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جو مشترکات ہیں وہ تو بے شمار ہیں۔ اسی طرح جو اس وقت آپ کے اوپر جو مفاد پرست خواہش پرست حکومتیں مسلط ہیں، وہ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان مذہبی جماعتیں ہیں، ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، ہم کس کی بات مانیں، ہم اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کسی بات پر متفق تو ہے نہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ جو ان تمام جماعتوں کے مشترکات ہیں ان کو لے لو تم، ان میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، معاشرے میں عدل ہو، امن ہو، خوشحالی ہو، ہر ایک کو انصاف ملے، حقوق ملے، سچائی کا بول بالا ہو، معاملات اور کاروبار میں بددیانتی نہ ہو، یہ سب دین اسلام کی تعلیمات ہیں، ان کا حکم ہے، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، معاشرے میں یہ ہونا چاہیے، ان کو نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ تو مشترک چیزیں ان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اختلافی چیزیں کو جو اگر کسی گروہ نے یا فرد نے اختیار کر رکھی ہیں وہ اس کی ذات کے لیے چھوڑ دینی چاہیے۔ خود قرآن کا بھی انداز یہی ہے کہ قرآن مجید دعوت دے رہا ہے اہل کتاب کو کہ آ جاؤ تم، یہودیوں کو بھی دعوت ہے، عیسائیوں کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، اے پیغمبر ان سے کہو آؤ ہم اس مشترک بات پر جمع ہو جائیں جو تمہارے ہاں بھی مسلمہ ہے ہمارے ہاں بھی مسلمہ ہے، اور وہ یہ ہے
کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ توحید کی دعوت تو ہر پیغمبر نے دی ہے، اور توحید کے یاد رکھو 4 مدارج ہیں۔ پہلے 2 درجوں کے اندر تو کسی کا کبھی اختلاف نہیں رہا۔ پہلا درجہ توحید کا ابداع کا ہے، یعنی اللہ کے اصل میں 4 کمالات ہیں جو اللہ ہی کے کمالات ہیں، اس میں کوئی انسان شریک نہیں ہے۔ ان کے اندر اللہ کی توحید کا اعلان اقرار وہ ضروری ہے۔ تو پہلے جو 2 کمال ہیں، مثلا ابداع، کہ اس کائنات کا مادہ اس مالک نے از خود از سر نو بنایا۔ یہ کائنات سب سے پہلے اس کا مادہ تیار ہوا، وجود میں آیا، پھر اس مادے سے اس نے مختلف قسم کی مخلوقات بنائی ہیں۔ جیسے کہ ایک مثال کے طور پر مٹی جو ہے یہ اس کا ایک مادہ ہے، اب اسی مٹی سے اینٹ بھی بنا سکتے ہیں آپ، اسی مٹی سے آپ کیا برتن بھی بنا سکتے ہیں، مختلف چیزیں جو بنانا چاہے بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کائنات کا مادہ تیار کیا جس کو ابداع کہا جاتا ہے۔ اس کا قرآن نے بارہا ذکر کیا، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا مادہ بنانے والا وہی ذات ہے۔ اسی ذات نے آسمان و زمین کو بنایا اور اس کا مادہ بھی بنایا۔ پھر اس مادے کے بعد اسی مادے سے خلق عمل ہے کہ مختلف قسم کی مخلوقات کو اس مالک نے بنایا، انسان کو بنایا، حیوانات کو بنایا، جمادات، نباتات، حیوانات، آسمان و زمین، یہ کائنات مختلف شکل و صورتوں میں جو پھیلی ہوئی ہے، اس مالک نے ان کا خلق کیا۔ اس کو خلق کہا جاتا ہے، خالق السماوات والارض، آسمان و زمین کا خالق وہی ہے۔ اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج تک ساری انسانیت اللہ ہی کو خالق مانتی ہے۔ یہ نہیں کوئی بھی انسان کوئی عقل سے بالکل پیدل ہو تو اس کی الگ بات ہے، وگرنہ جتنے فرقے ہیں دنیا میں، جتنے مذاہب ہیں، سب ہی اللہ کو خالق مانتے ہیں۔ تاکہ مکہ کے مشرکین بھی مانتے تھے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ قرآن نے خود سوالات اٹھائے ہیں کہ ان سے پوچھو امن خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو؟ تو قرآن کہتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یقیناً یہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کو بنانے والا ہے، کائنات کو بنانے والا ہے۔ اب تیسرا درجہ ہے اللہ کے کمال کا کہ اس نے بنانے کے بعد دوسروں کے رحم و کرم پہ اس کائنات کو نہیں چھوڑ دیا کہ وہ اس کا نظام چلائیں، بلکہ اس کائنات کا نظام چلانے والا مدبر السماوات والارض بھی اللہ ہی ہے۔ آسمان و زمین کا جو نظام چل رہا ہے، وقت پر بارشوں کا ہونا ہے، کھیتیوں کا اگنا، انسانوں کا پیدا ہونا، جوان ہونا، بوڑھا ہونا، دنیا سے چلے جانا، اس کائنات کے اندر جو بھی نظام چل رہا ہے، اس نظام کا چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے تدبیر الہی یا مدبر السماوات والارض، نظام کو چلانے والا وہ بھی اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس میں لوگوں نے بہت شرک کیا، کسی نے کسی کو اس نظام کے اندر دخیل مان لیا کہ نہیں کوئی بیٹا فلاں بھی دیتا ہے، یہ اس کائنات کے اندر وہاں فلاں بھی تصرف رکھتا ہے، وہ ہمارے حالات بدلنے میں فلاں کا بھی بڑا کردار ہے۔ یاد رکھو نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے جو اس کائنات کا نظام چلانے والی ہے۔ اور چوتھا درجہ وہ ہے کہ اللہ کی تجلیات و صفات کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے شرک کیا، جو اللہ کے کمالات مخصوصہ ہیں، جو اللہ کی صفات مخصوصہ ہیں، اس میں شرک کرنا۔ تو یہاں قرآن مجید نے توحید اور اپنی وحدانیت کی دعوت دی ہے کہ ان کو کہو صرف ایک اللہ کی بندگی ہم کریں، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں کہ کوئی اور طاقت و قوت بھی ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ہو، یا اللہ کی تجلیات و صفات میں کوئی اس کا اور بھی ہمسر ہے۔ ولا نشرک بہ شیئا ولا، اور تیسری چیز ساتھ بیان فرمائی ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ یہ بھی گمراہی ہمیشہ سے رہی ہے، آج بھی موجود ہے کہ بعض انسانوں کو مقدس اور معصوم بنا لیتا ہے، اپنے ہی جیسے انسانوں میں ان انسانوں کو درجہ خدائی کا دے لیتا ہے، جو انہوں نے کہہ دیا چاہے غلط یا صحیح، بس اس کو خدائی حکم کی طرح تسلیم کر لینا اور اس کی صحیح حقیقت نہ جاننا، یہ گویا کہ خدائی کا درجہ اس کو دینا ہے۔ حلت و حرمت کا، احکامات کے نفاذ کا کسی کو براہ راست جو ہے وہ
مالک مان لینا۔ جب یہ آیت کا حصہ نازل ہوا تو بعض صحابہ نے، جیسے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائے، یا جیسے قرآن نے دوسری جگہ میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کیا کیا، اللہ کو چھوڑ کر اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو کیا بنا لیا، رب بنا لیا۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ پہلے کیونکہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، مسلمان ہو گئے، انہوں نے سوال اٹھایا کہ اللہ کے رسول ہم تو ان کو خدا تو نہیں مانتے، اپنے مشائخ کو، کوئی بھی اہل کتاب جو ہے اپنے علماء کو رب نہیں تسلیم کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ، اگر وہ کوئی بات تمہارے لیے حلال کہہ دیں کہ یہ چیز حلال ہے، یا کسی کو حرام کہہ دیں، شریعت کا حکم اس کے مطابق ہو یا نہ ہو، بلکہ شریعت کا حکم چاہے اس کے خلاف ہی ہو، ان کے اس فتوے پر تم کیا دل و جان سے اپنے آپ کو سلنڈر کرتے ہو یا نہیں کرتے، اس کو تسلیم کرتے ہو یا نہیں؟ تمہارے ایک مولانا صاحب نے یہ بات کہہ دی، لیکن شریعت کا حکم یا اللہ کا حکم اس کے مطابق نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے، تم نے اس کے حکم کو خدا کے حکم کا درجہ دے دیا اور اس کو اہمیت وہی دی جو خدا کے حکم کی ہوتی ہے، یہی تو رب بنانا ہے۔ کہا یہ تو کرتے ہیں جو مشائخ کہہ دیتے ہیں۔ آج آپ اپنے ہاں دیکھ لیں، یہ بات سمجھنا ہے تو اپنے ہاں ذرا حالات دیکھیں۔ جو پیر صاحب نے کہہ دیا، اب وہ جو بھی پیر صاحب کہہ رہے ہیں، چاہے شریعت یا دین کی خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن پیر صاحب نے کہہ دیا، اب یہ ہمارے پیر کا حکم ہے، اب اس کے اوپر جناب وہ جان تک دے دیں گے، پیر کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کسی مولانا صاحب سے اتنی عقیدت پیدا ہو جائے، اتنا احترام پیدا ہو جائے، چاہے وہ شریعت کے خلاف ہی بات کہہ رہا ہو، لیکن ہمارے مولانا صاحب نے یہ بات کہہ دی، جناب اس پر تو بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی، بڑے بڑے جھگڑے ہوئے کہ بس ہمارے مولانا نے یہ بات کہہ دی ہے، بس ہمارے مولانا کی۔ اب کتنے لوگ ہیں، آپ سیاست میں بھی چلے جائیں، چلیں یار علماء اور مشائخ کو چھوڑیں، تھوڑا سا اپنی سیاست کے میدان میں آ جائیں، آپ کے جو لیڈر نے بات کہہ دی تو آپ اس کے اوپر مرنے لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے کہ جناب وہ تو غلط نہیں کہہ سکتے، انہوں نے تو یوں کیا، ملک کے لیے 100 دلیلیں 100 باتیں گھڑ لیں گے اس کے دفاع میں، یہاں تک کہ آپس میں لڑنے جھگڑنے اور مرنے پر اتر آئیں گے۔ یہ لیڈروں کے پیروکار جو ہوتے ہیں، یہ حالانکہ وہ دنیا دار ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی اتنا ہم نے درجہ دیا ہوتا ہے کہ وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو جھوٹے نہیں ہو سکتے، وہ تو بڑے ہی خیرخواہ اور ہمدرد ہیں، وہ تو قوم کے لیے بڑے ہی مسیحا ہیں، ہم اس کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ اپنی مجلسوں میں عام حالات میں دیکھیں گے کہ کس قدر تعصب اور کس قدر جو ہے وہ ایک دوسرے مطلب ان لیڈروں کی، ان رہنماؤں کی محبت بھری ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ پیروکار اپنے ان لیڈروں سے کہیں گے، جب حقیقت کھل کر سامنے آئے گی اس وقت کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تمہارے پیچھے لگ کر ہم تو گمراہی میں مبتلا۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے زبردستی تمہیں کہا تھا کہ ہمارے پیچھے چلو، اس وقت وہ ان کو لعن طعن کریں گے۔ تو اس لیے قرآن مجید یہاں یہ بات واضح کر رہا ہے کہ اللہ کی اتباع اور پیروی کی جائے، اس کی بندگی کی جائے اپنے جیسے انسانوں کو۔ ہاں، جس کو اللہ نے دنیا میں اپنی اتھارٹی بنا کر بھیجا ہے، جو اللہ کا رسول ہے، وہ تو اللہ کی اتھارٹی ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اس کی اتباع تو در حقیقت اللہ ہی کی اتباع ہے، وہ تو ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقط اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقط عصى اللہ، اور حضور کی اور پیغمبر کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، کیونکہ اللہ کی اتھارٹی ہے وہ دنیا میں، لیکن اس کے علاوہ کوئی انسان جو اپنے جیسا انسان ہے وہ اللہ کی اتھارٹی نہیں ہے، اللہ نے کسی کو اتھارٹی نہیں بنایا۔ ہاں، علماء اگر اللہ کے احکامات پیش کریں، اللہ کے قوانین اور اس کی تعلیمات پیش کریں تو قابل عزت و احترام ہے، عزت بھی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی تعلیمات اور شریعت کی تعلیمات سکھلا رہے ہیں، استاد ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ان کی عزت ہو۔ لیکن اگر شریعت کے خلاف ہی کوئی بات کریں پھر بھی ان کے پیچھے چلنا، ان کے اوپر مر مٹنا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا ولا یتخذ، جیسے عیسائیوں نے کیا۔ عیسائیوں نے کیا کیا کہ اپنے ان جانتے ہیں کہ یہ ہمارے علماء جو ہیں، ہمارے رہبان جو ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، پتہ ہے
یہ جہاں وہ بلکہ رہبان بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ بات حقیقت ہے جو یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو قبول نہیں کر رہے اپنے مفادات کے لیے، اندھی تقلید کی وجہ سے۔ اندھی تقلید بھی خطرناک ہوتی ہے، تو اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنا لے اپنے جیسے انسان کو اللہ کو چھوڑ کر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو اس بات سے، تم یہ بات نہیں تسلیم کرتے ہو، تو فقولوا اشہدوا، تو اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ بأننا مسلمون، کہ بے شک ہم تو اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ہم تو اسی کے مسلمان ہیں، اسی کے حکم کو بجا لانے والے ہیں، اس کے سوا کسی اور کی بات کو ہم نہیں تسلیم کرتے۔ بأننا مسلمون، یہی وہ آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ 6 ہجری کے اندر مختلف ممالک کے حکمرانوں کو جو خطوط لکھے، جیسے ہرقل جو روم کا حکمران تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم تسلم، جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات مان لو تو بچ جاؤ گے، وگرنہ فإن علیک اسم الیریسیین، یہ تمہارے ماتحت کاشتکار، مزدور، محنت کرنے والے طبقے جن پر تو ظلم کر رہا ہے، ان کے ظلم کا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بعد کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور پھر یہ آیت لکھی آخر میں، فرمایا اے اہل کتاب قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ آپ نے مدینہ میں صرف نجران کے نصارہ کو ہی نہیں، دنیا میں جو آپ نے مختلف حکمرانوں کو جو اہل مذاہب تھے ان کو خطوط لکھے، تو ان کو بھی یہ آیت لکھ کر بھیجی، ان کو بھی دعوت دی کہ جو ہمارے درمیان مشترک بات ہے ہم اس پر اکٹھے ہو جائیں۔ تو آپ کی دعوت یہ ہوتی تھی کہ مشترکہ۔ دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا لقد ارسلنا من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں ان کی طرف بھی ہم نے یہی وحی کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے، کسی کی اطاعت نہ کی جائے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، دوسری جگہ پر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، ان کو ہم نے یہی حکم دیا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور دنیا کے طاغوت اور ظالم، یاد رکھو 2 طریقے سے شرک دنیا میں پیدا ہوا ہے، ایک ملوکیت کے راستے سے اور دوسرا الوہیت کے راستے سے۔ قرآن نے ان دونوں کی بڑی شدت کے ساتھ نفی کی ہے۔ سب سے پہلی سورت فاتحہ، اس کے اندر بھی اللہ نے یہی بات بیان فرمائی، ملک الناس، کہ کیا لوگوں کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہاں بھی اعلان کیا کہ مالک انسانوں کا کوئی بادشاہ، کوئی حکمران مالک انسانوں کا نہیں ہوتا، وہ تو لوگوں کا ذمہ دار اور خدمت گزار ہوتا ہے۔ مالک الناس صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس طرح قرآن کے آخر میں بھی پھر فرمایا سورہ ناس کے اندر ملک الناس الہ الناس، لوگوں کا مالک اور الہ۔ ملوکیت ناس، یہ خرابی پیدا ہوتی ہے حکمرانوں کے راستے سے۔ بہت سارے حکمران اپنے آپ کو خدائی کا درجہ دے لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس درجے میں لوگوں کے ذہنوں میں اپنی محبت و عقیدت ایسی پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے مرنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ غلط کریں، چاہے جھوٹ بولیں، بدماشیاں کریں، عیاشیاں کریں، لیکن وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ مشائخ، کچھ علماء مذہبی انداز سے وہ اپنے آپ کو مقدس بنا لیں اور وہ کہیں کہ بس ہم جو کہہ رہے ہیں نا یہی سب کچھ ٹھیک ہے، چاہے وہ شریعت کے واضح اللہ کے حکم کے دین کے خلافی کیوں نہ ہو، تو اس کے نتیجے میں وہ گویا کہ معبود بننے کی کوشش کرتے ہیں، تقدس پیدا کر لیتے ہیں اپنے بارے میں۔ قرآن نے اس کی نفی فرمائی الہ الناس، الہ معبود صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ کوئی انسان لوگوں سے اس طرح اپنی عزت کروانا چاہے، اپنی پوجا پاٹ کروانا چاہے، اپنے ہاتھ پاؤں چموانا چاہے، اپنے سامنے سجدے کروانا چاہے، جھکوانا چاہے، اور اپنے آپ کو بڑا پیر اور مشائخ بنا کر، عالم بنا کر وہ لوگوں کا خدا بن بیٹھے، تو یہ نہیں۔ الہ الناس، لوگوں کا معبود تو صرف اللہ ہی ہے، خدا ہی ہے جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی عظمت اور بڑائی جو ہے وہ
اس انسان کے دل و دماغ میں رچی بسی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر لوگ اس سے منہ موڑیں، اس سے اعراض کریں تو فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو تم کہہ دو کہ گواہی دو اس بات کی کہ بأننا مسلمون، کہ بے شک ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یہ ایک بات تو یہ تھی جس کی دعوت دی قرآن نے، اللہ کی توحید اور وحدانیت کی۔ یہ ان کے اور تمام دنیا کے مذاہب کے درمیان مشترک بات ہے۔ اللہ کی توحید ہر پیغمبر نے بیان کی، ہر دور میں، اور ہر کتاب نے کھول کر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ دوسری بات جس کو یہاں قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اس پر کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔